میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی. کتنے سالوں بعد آئے ہو. کتنے بڑے ہو گئے ہو. میں روز تمہیں یاد کرتی ہوں. روز تمہارے لیے دعائیں کرتی ہوں کہ تم میرے پاس آ جاؤ. وہ کیپٹن کے گلے لگ کر رونے لگیں. آ گیا ہوں نا امی آپ کے پاس. وہ ان کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا. بہت دنوں بعد محبت کے لمس کا احساس ہوا تھا. فرتے محبت میں بڑھیا بولنے لگی. اب تو نہیں جاؤ گے نا مجھے چھوڑ کر. میں نہیں جانے دوں گی تمہیں. یہ بھی کوئی زندگی ہوئی. 2-3 سالوں کے بعد ایک دن کے لیے گھر آتے ہو. میں مر گئی تو تمہیں کون بتائے گا. جذباتی ہوتے ہوئے بڑھیا بولی. امی یہ تو دیکھیں میرے ساتھ کون آیا ہے. فتیقہ ساتھ آئی ہیں. اوہ وہی انٹرویو والی لڑکی. انہوں نے فتیقہ کو دیکھتے ہوئے کہا. جی جی وہی ہے. اس دفعہ کیپٹن شرماتے ہوئے بولا تھا. اس کے ساتھ یہ کمزور سی لڑکی کون ہے. اس کی کیا حالت ہوئی ہے. جیسے کافی دن گزر گئے نہائی نہیں. اس کو میں آپ کی خدمت کے لیے لے کر آیا ہوں. یہ آپ کی خدمت کرے گی. فتیقہ کو اس بات پر شدید غصہ آیا تھا لیکن خود کے غصے پر قابو پاتے ہوئے مسکرا دی. عائشہ بھی سوچنے لگی کہ اچھا تو یہ مجھے اپنی ماں کی خدمت کے لیے اٹھا کر لایا ہے. ماں نے آگے بڑھ کر فتیقہ کو گلے لگا لیا اور بولی. اندر آ جاؤ بیٹی. تمہارے آنے سے ہمارا گھر روشن ہو گیا ہے. تم ہمارا گھر روشن کر رہی ہو. فتیقہ کو لگا جیسے وہ اپنے ہی گھر میں آ گئی ہو. اندر کا ماحول سادہ صاف اور پرسکون تھا. دیواروں پر پرانی تصویریں اور مخصوص ثقافتی چیزیں لگی ہوئی تھیں. کچن سے بہترین خوشبو آ رہی تھی. کیپٹن کی کزن ایک بڑی سی ٹرے میں چائے اور بسکٹ لے کر آئی. سب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے اور چائے پینے لگے. بڑھیا نے سارا کیپٹن کی کزن کو کہا. چلو جی تمہاری کچن سے چھٹی. اس لڑکی کو اپنے نئے کپڑے دے دو کہ وہ نہا دھو کر صاف ہو جائے. دیکھو لڑکی مجھے صفائی بہت پسند ہے. گندگی اچھی نہیں لگتی. اگر یہاں رہنا ہے تو صاف رہنا ہوگا. جی کہتے ہوئے عائشہ واش روم چلی گئی. فتیقہ تم کتنی خوبصورت ہو. سارا نے کہا. ہاں بیٹا فتیقہ تمہاری آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ہے. فتیقہ جانتی تھی کہ یہ چمک اس کی کامیابی کی تھی. شکریہ آنٹی اور سارا آپ سب بہت اچھے ہیں. فتیقہ نے شرما کر کہا. اتنے میں عائشہ صاف ستھری ہو کر آئی اور بسکٹوں پر ٹوٹ پڑی جس سے ماں کو اندازہ ہو گیا کہ لڑکی کافی بھوکی ہے. بیٹا جاؤ کچن میں اور کھانا بناؤ. سب کھانا کھائیں گے. ماں نے سارا سے کہا. کیپٹن مسکرایا. آپ نے میرے منہ کی بات چھین لی. کافی عرصہ ہو گیا آپ کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھایا. بیٹا اس کے لیے تمہیں یہاں رکنا ہوگا. میں پہلے اس پیاری آنکھوں والی لڑکی سے بات کر لوں پھر بعد میں رات کا کھانا میں بناؤں گی. ابھی سارا کو بنانے دو. جاؤ بیٹی تم بھی جاؤ اور جا کر کچن دیکھو کیسے سنبھالتے ہیں. سارا تمہیں سکھا دے گی. ماں نے کیپٹن اور عائشہ سے کہا. جی اچھا کہتے ہوئے عائشہ کچن میں چلی گئی. بات چیت چل رہی تھی کہ کیپٹن کی ماں نے فتیقہ کو اپنی فیملی کے بارے میں بتانا شروع کر دیا. ہم سب یہاں کئی صدیوں سے رہ رہے ہیں. انہوں نے فتیقہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا. وہ اسے اپنی بہو کے روپ میں دیکھ رہی تھیں. اور ہم نے ہمیشہ ہر مذہب اور ثقافت کا احترام کیا ہے. یہاں پر مسجد اور گرجا گھر پاس پاس ہیں. ہم سب اکٹھے جشن مناتے ہیں. یہ ہماری حیفا کی ثقافت ہے. لیکن آپ کے بیٹے کی تو ایسی کوئی ثقافت نہیں ہے. بے اختیار فتیقہ نے کہا تھا. کیپٹن کی ماں چونکی. کیا مطلب بیٹا. میرا بیٹا تو ایک بہادر سپاہی ہے اور یہ ہمارے لیے ہی تو وہاں ہے. جب یہ 12 سال کا تھا تو ایک آرمی جرنیل نے اسے دیکھتے ہی کہا تھا یہ ایک دن بڑا آدمی بنے گا. اس کو ہمیں دے دیں. ہم اس کے سارے اخراجات اٹھائیں گے اور پڑھا لکھا کر اچھی تربیت دیں گے. ایک کاش کہ اپنی تربیت کی ذمہ داری آپ نے خود اٹھائی ہوتی. ماؤں کو اپنے بچوں کی تربیت کی ذمہ داری خود اٹھانی چاہیے ورنہ لوگ فائدہ اٹھا جاتے ہیں. ماں یہ تو بتائیں کہ آپ رات کھانے میں کیا بنا رہی ہیں. کیپٹن نے ایک نئی بات چھیڑ کر جلدی سے بات کا رخ بدلنا چاہا. یہ کیا کہنا چاہ رہی ہے بیٹا. میں کیا سن رہی ہوں. کیا تمہاری تربیت میں کوئی کھوٹ رہ گیا. مجھے اس سے بات کرنے دو. اتنی پیاری بچی مجھے ایسا تانا نہیں دے سکتی. میں نے اپنے وطن کے لیے تمہیں قربان کیا اور یہ کسی ماں کے لیے آسان نہیں ہوتا کہ وہ اپنے جگر کا ٹکڑا کسی کے حوالے کر دے. میں کتنی راتیں روئی ہوں. تمہارا انتظار کیا ہے. کیا یہ نہیں بتایا تم نے. وہ بلبلاتے ہوئے بولنے لگیں. میں صرف یہ کہنا چاہ رہی ہوں پہلے اپنے دین کی پوری سوجھ بوجھ دے کر غلط اور صحیح کی پہچان کروا کر بیٹے کو وطن کے لیے بھیجنا چاہیے. ایسے ہی کسی کے کہنے پر کسی کے حوالے نہیں کرنا چاہیے. فتیقہ نے اپنی بات سمجھانے کے انداز میں کہا. کیپٹن نے فتیقہ کا ہاتھ پکڑ کر غصے سے اپنی طرف کھینچا جیسے وہ اس پر اپنا حق جتا رہا ہو. میرے ساتھ آؤ فتیقہ. اور وہ اسے اپنے کمرے میں لے گیا. پھر دروازہ بند کر لیا اور یہ منظر دیکھ کر سارا گھبرا گئی. ماں دیکھو یہ کیا کر رہا ہے.
کون ہے یہ لڑکی؟ کمرے میں لے کر تو ایسے گیا ہے جیسے کہ اس کی بیوی ہو۔ آپ نے پوچھا بھی کہ یہ اس کی کیا لگتی ہے؟ کوئی دوست ہے یا کون ہے؟ ہاں، یہ تو مجھے پوچھنے کا وقت ہی نہیں ملا۔ سارا جلدی سے کچن میں گئی اور عائشہ کے پاس جا کر پوچھنے لگی، تم جانتی ہو کہ وہ لڑکی کون ہے؟ تم بھی تو اس کے ساتھ آئی ہو۔ وہ عائشہ کے ہاتھ سے برتن لیتے ہوئے پوچھنے لگی، نہیں، میں تو کیپٹن کو بھی نہیں جانتی، وہ گھبرا کر بولی۔ تو تمہیں کدھر سے اٹھا لایا ہے؟ اور اس لڑکی کو بھی؟ عائشہ ایک لمحے کے لیے ہچکچائی، پھر بولی، جی مجھے تو ماں جی کی خدمت کے لیے لایا گیا ہے، وہ ان کے ساتھ شاید کام کرتی ہیں، وہ دونوں ایک ساتھ ہی تھے جب میں نے ان کو دیکھا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم کام کرو، کہتے ہوئے وہ کچن سے باہر نکل گئی، جبکہ ماں بند دروازے کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی، کیونکہ وہ کب سے کیپٹن کو شادی کرتے دیکھنا چاہ رہی تھی، لیکن وہ مانتا ہی نہیں تھا۔ کمرے میں جاتے ہی کیپٹن نے فتیقہ کو زور سے دھکا دے کر بیڈ پر پٹخ دیا۔ ایک لمحے کے لیے فتیقہ گھبرا گئی، کیونکہ وہ کیپٹن سے اتنے شدید رد عمل کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ وہ غصے میں خود کو قابو کرنے کی کوششیں کر رہا تھا۔ تم مجھے میرے گھر والوں کے سامنے کیسے رسوا کر سکتی ہو؟ کیسے؟ بتاؤ، تمہیں میرے اندر کوئی بھی اچھائی نہیں دکھتی؟ اس کے قدموں کے پاس بیٹھتے ہوئے اس نے اپنی پستول نکال کر فتیقہ کے ہاتھ میں تھما دی۔ ایسے رسوا کرنے سے بہتر ہے تم مجھے اپنے ہاتھوں سے مار دو۔ مر تو چکا ہوں میں اندر سے، کیا تمہیں زندہ لگتا ہوں؟ دیکھو، میں جینا نہیں چاہتا، میں نے بہت گناہ کیے ہیں، میں کیا منہ دکھاؤں گا یسوع کو؟ میں ایسا کیا کروں کہ میں اپنے گناہ دھو سکوں؟ مجھے نہیں سمجھ آ رہی۔ جب سے تم ملی ہو تم نے میرے اندر بہت سے سوالات کو اٹھا دیا ہے۔ ہر لحاظ سے مسلمان سچے ہیں، ان کی کئی باتوں میں وزن ہے۔ وہ عائشہ کو دیکھا ہے، تم نے کتنی مطمئن نظر آ رہی تھی۔ کیا تمہیں نہیں لگتا کہ تمہیں بھی اور مجھے بھی قرآن کو مزید پڑھنا چاہیے؟ میں نے سنا ہے ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی عرب سے باہر نہیں گئے تھے، تو وہ ہمارے متعلق اتنا کیسے جان سکتے ہیں جو میں بھی نہیں جان پایا؟ کوئی بات تو ہے ان کے دین میں، مسلمانوں میں، کہ میں نے ان کو مسکراتے ہوئے سر کٹاتے دیکھا ہے۔ کوئی اتنا بے خوف کیسے ہو سکتا ہے؟ میں بھی چین پانا چاہتا ہوں، مجھے بھی وہ سکون چاہیے جو سب لٹا کر عائشہ کے چہرے پر تھا۔ جتنے ستم ان پر ہوئے، کوئی بھی ہو تو نفسیاتی مسائل کا شکار ہو جائے۔ کیپٹن فتیقہ کے ہاتھ پکڑ کر زاروں قطار رونے لگا۔ میں بہت بے بس ہو گیا ہوں، اتنا بے بس خود کو کبھی بھی محسوس نہیں کیا، لیکن پلیز میرے متعلق میرے گھر والوں کو کچھ بھی نہیں بتانا۔ سوال حل کرنے سے سوال حل ہوتے ہیں۔ تم اپنی ماں سے یہ تو پوچھو کہ تمہارا باپ کیسے مرا اور تمہارے بہن بھائی کہاں ہیں؟ جیسا کہ تم نے بتایا تھا کہ سب فلسطینیوں نے قتل کیے، مجھے ایسا کچھ نہیں لگتا۔ تم اپنی ماں سے سچائی جان سکتے ہو، اور اگر وہ سب سچ نہ نکلا جو تم سے کہا گیا تھا تو تم کیا کرو گے؟ فتیقہ اس کو دیکھتے ہوئے بولی، میں ان سب کو مار دوں گا جنہوں نے مجھے اپنے لیے استعمال کیا۔ میں ان سب کی جان لے لوں گا، میں کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا، بس مجھے پتہ چل جائے کہ سچ کیا ہے، سچا راستہ کون سا ہے۔ کیا تم میری مدد کرو گی؟ وہ فتیقہ کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا، پھر اس نے کسی بچے کی طرح اپنا سر اس کی گود میں رکھ دیا۔ وہ بلبلا رہا تھا، وہ اپنے کیے پر شرمندہ تھا، شاید اس کا ضمیر ملامت کر رہا تھا۔ وہ اپنی ہی ضمیر کی عدالت میں رسوا ہو چکا تھا، اس کا ضمیر اس پر کوڑے برسا رہا تھا، اور وہ اندر ہی اندر سچ کی تلاش میں مر رہا تھا۔ فتیقہ مخاطب ہوئی، تم کر بھی کیا سکتے ہو؟ اگر تم جان بھی جاؤ کہ تمہارے ساتھ کھیل کھیلا گیا ہے تو تم اکیلے کیا کر سکتے ہو؟ آنکھوں میں آنسو لیے وہ نیم مردہ حالت میں زمین پر لیٹ گیا اور بے اختیار گنگنانے لگا، چمن کی یہ فضا مہکی سہانی چھوڑ جاؤں گا، نئی دنیا بسا کر میں پرانی چھوڑ جاؤں گا، ڈبو کر انگلیاں خوں میں وفا کا باب لکھوں گا، میں لفظوں کی دمکتی زو فشانی چھوڑ جاؤں گا، چمن کی یہ فضا مہکی سہانی چھوڑ جاؤں گا، برا تھا یا بھلا تھا میں یہ طے بھی لوگ کر لیں گے، حقیقت کے لبادے میں کہانی چھوڑ جاؤں گا، چمن کی یہ فضا مہکی سہانی چھوڑ جاؤں گا، زمیں پر ان خداؤں کا سکون برباد کرنے کو کوئی طوفان پالوں گا، روانی چھوڑ جاؤں گا، چمن کی یہ فضا مہکی سہانی چھوڑ جاؤں گا، وہ خوش ہیں آج پستی میں کوئی شعلہ نہیں باقی، میں بچوں کے قبیلے میں جوانی چھوڑ جاؤں گا، چمن کی یہ فضا مہکی سہانی چھوڑ جاؤں گا، اجالا ہو نہ ہو لیکن یقیناً دار پر عالی، میں سر یہ سر بلند اپنا نشانی چھوڑ جاؤں گا، چمن کی یہ فضا مہکی سہانی چھوڑ جاؤں گا، نئی دنیا بسا کر میں پرانی چھوڑ جاؤں گا۔
کیپٹن کی یہ حالت دیکھ کر فتیقہ ایک لمحے کو بھول گئی کہ وہ کس مشن پر ہے۔ بے اختیاری میں اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کی حالت قابل رحم تھی اور وہ جان چکی تھی کہ اللہ نے اسے ہدایت عطا کرنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ اس کا دل ایسے موم ہو جانا، قرآن کے متعلق سوال کرنا، اتنا گہرا سوچنا، ایک ایک کر کے اس کی آنکھوں سے جھوٹ کے پردے ہٹنا، یہ سب اس کی ہدایت کے لیے بے قرار دل کی نشانیاں تھیں۔ وہ ہدایت کے لیے کچھ بھی کر گزرنے کو تیار تھا۔ وہ زمین پر بیٹھ گئی اور اس کے آنسو صاف کرنے لگی۔ خود کو سنبھالو، میں تمہارے ساتھ ہوں ہر قدم پر۔ اسے پہلی بار کیپٹن پر پیار آیا تھا۔ اس کے ہاتھ پکڑ کر چومنے لگی۔ میں جیسا تم کہو گے ویسا کروں گی، سب ٹھیک ہو جائے گا، یہ راز ہمارے درمیان رہے گا۔ اتنے میں سارا دروازہ کھٹکھٹانے لگی۔ امی بلا رہی ہیں، شام ہو گئی ہے، آ جائیں۔ امی کے ہاتھ کا گرما گرم کھانا تیار ہے۔ سارا کشمکش میں تھی کہ اتنی دیر انہوں نے کمرے میں کیوں گزار دی، یہ بھی کیا بدتمیزی ہے، لیکن کچھ کہہ نہ سکی۔ فتیقہ نے آواز دی، جی ہم آ رہے ہیں۔ پھر کیپٹن کو ہاتھ سے پکڑ کر اٹھایا۔ اٹھو، تمہاری آنکھیں سوج رہی ہیں، تمہاری یہ حالت دیکھ کر امی پریشان ہو جائیں گی، پہلے ہی اتنے دنوں بعد تم گھر آئے ہو۔ فتیقہ نے کیپٹن کو زمین سے اٹھایا اور خود کمرے سے باہر نکل گئی۔ ماں ڈائننگ ٹیبل پر سب کا انتظار کر رہی تھیں۔ انہوں نے اپنے ہاتھ سے مزے مزے کے کھانے تیار کیے تھے۔ آ جاؤ پیاری فتیقہ، دیکھو تو میں نے تمہارے لیے کتنے کھانے تیار کیے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ مختلف ڈشز اس کے سامنے پیش کرنے لگیں۔ ماں عائشہ سے مخاطب ہوئیں، عائشہ بیٹا تم بھی بیٹھ جاؤ، ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ اور بتاؤ میرے ہاتھ کے پکوان تم سب کو کیسے لگے۔ فتیقہ کو کیپٹن کی ماں کا یہ انداز پسند آیا کہ خدمت گار کو بھی ساتھ بیٹھنے کا موقع دیا، تو وہ دل ہی دل میں خوش ہوئی کہ یہ گھر عائشہ کے لیے محفوظ پناہ گاہ ہے۔ عائشہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی تو اس کی آنکھیں سامنے رکھے کھانوں کو دیکھ کر چندھیا گئیں۔ کافی عرصے سے اسے یہ میسر نہیں تھا۔ اسے اپنی ماں کی کہی ہوئی بات یاد آ گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور منہ سے تشکر کے الفاظ۔ دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کرنے لگی۔ اس سے پہلے کہ اسے کوئی دیکھتا اس نے اپنے آنسو صاف کر لیے۔ فتیقہ بھی ڈائننگ ٹیبل کو دیکھ رہی تھی کہ یہ کوئی عالیشان ہوٹل نہیں تھا، بلکہ حیفا کے ایک گھر میں بہت شاندار پکا ہوا کھانا تھا جو محبت سے بنایا گیا تھا۔ اس نے خامس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اس کا بالائی جیسا شاہی ذائقہ اسے بہت اچھا لگا۔ ایسا ذائقہ میں نے کبھی نہیں چکھا، اس نے ماں سے کہا۔ پھر اس نے فلافل کا نمونہ لیا۔ ہر سنہرا ٹکڑا باہر سے بالکل خستہ اور اندر سے حیران کن حد تک نرم تھا، اور یہ اتنے ہلکے ہیں، بالکل چکنے نہیں۔ ایک ایک چیز کھا کر وہ دل کھول کر تعریف کر رہی تھی۔ آخری چیز شکا تھی، انڈوں کا ایک جھلملاتا ہوا آمیزہ جو ٹماٹر کی ایک عمدہ چاشنی میں پکایا گیا تھا۔ اس میں مسالے لاجواب ہیں۔ اتنے میں کیپٹن کو آ کر بیٹھتے دیکھ کر فتیقہ دوبارہ کہنے لگی۔ ذائقے دار کھانے کا ایک چمچ منہ میں لیتے ہی اندازہ ہو گیا کہ ذائقے کا بالکل صحیح توازن ہے۔ ہر چیز اتنی تازہ اور ذائقے دار ہے، کھانا ایسا ہی ہونا چاہیے۔ فتیقہ نے سب کا دھیان اپنی طرف مرکوز کرتے ہوئے کہا، تاکہ کوئی کیپٹن کی لال آنکھوں کو دیکھ کر سوال نہ کرے۔ اپنے کھانے کی اس قدر تعریف پر ماں مسکرائیں۔ فتیقہ نے گہرا تعلق محسوس کیا، نہ صرف کھانے سے بلکہ لوگوں سے اور اس جگہ سے بھی۔ ابھی تو ہم سب کل اس سے بھی زیادہ مزے کے کھانے باہر جا کر کسی اچھے ہوٹل میں کھائیں گے۔ بیٹی تمہارے آنے سے میں کتنی خوش ہوں میں بتا نہیں سکتی۔ کھانے کے بعد ماں نے فتیقہ کا ہاتھ پکڑا اور آنگن میں لے گئیں۔ شام میں سب لوگ آنگن میں بیٹھے تھے، جہاں سے سورج کو ڈوبتے دیکھنا ایک بہترین منظر تھا۔ کیپٹن کی ماں نے ایک پرانی کتاب نکالی اور اسے پڑھنے لگی۔ فتیقہ نے بائبل پہلی دفعہ اتنے نزدیک سے دیکھی تھی۔ اس سے پہلے وہ صرف گوگل پر سرچ کرتی تھی۔ فتیقہ ان کو غور سے بائبل پڑھتے ہوئے دیکھنے لگی۔ آپ روز بائبل پڑھتی ہیں؟ فتیقہ نے سوال کیا۔ ماں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، ہاں بیٹا، یہ صرف مذہبی کتاب نہیں، اس میں دوستی، محبت اور صبر کی کہانیاں ہیں۔ اس میں پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش، پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کی ہمت اور پیغمبر داؤد علیہ السلام کی محبت کی کہانیاں ہیں۔ ہر صفحے پر کوئی نہ کوئی گہرا سبق ہے جو ہمیں بہتر انسان بناتا ہے۔ اور دیکھو، ماں نے ایک پرانا صفحہ پلٹ کر دکھایا۔ اس میں حیفا اور اس کے ارد گرد کے علاقوں کا ذکر ہے۔ یہ قصے تاریخ اور سبق سے بھری ہوئی ہے۔ فتیقہ نے ماں کو یہ سب بولتے ہوئے دیکھا۔ جب وہ بائبل کے بارے میں بات کر رہی تھی تو وہ بتاتے ہوئے بہت خوش ہو رہی تھی، بالکل ویسے جیسے ہم قرآن کا ذکر سننے سے خوش ہو جاتے ہیں۔ ہمارے دل قرآن کا ذکر سنتے ہی کھل اٹھتے ہیں۔ فتیقہ نے جو کچھ سنا تھا وہ صرف ایک مذہبی کتاب ہے، ایسا نہیں تھا، بلکہ اس میں انسانیت اور تاریخ کا خزانہ چھپا ہوا تھا۔ وہ اس ملاقات سے، اس کلچر سے، خاص طور پر بائبل کے اس نئے پہلو سے بہت متاثر ہوئی۔ کیپٹن کو متوجہ ہوتے دیکھ کر فتیقہ نے سوال اٹھایا، ماں کیپٹن کے والد کو کیا ہوا تھا؟ ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس سے پہلے کہ آنسو چہرے پر راستہ بناتے ہوئے بہہ نکلتے،
ایک رومال سے ان کو صاف کرتے ہوئے بولی، بیٹا یہ ایک لمبی داستان ہے، لیکن بیٹا میرے بیٹے کو تم کب سے کیپٹن بلائے جا رہی ہو؟ اتنا پیارا نام ہے اس کا، ڈیوڈ۔ ڈیوڈ بلاؤ اسے۔ فتیقہ کی طرف دیکھتے ہوئے ماں نے کہا، او اچھا سوری، اب سے ڈیوڈ ہی بلاؤں گی، لیکن پلیز آپ بتائیں مجھے کہ ڈیوڈ کے پاپا کو کیا ہوا تھا اور ڈیوڈ کے بہن بھائی کہاں ہیں؟ فتیقہ اصرار کرتے ہوئے بولی۔ اس قدر اصرار پر ماں نے بتایا، ڈیوڈ کے پاپا کا ایک مسلم گھرانے میں بہت آنا جانا ہو گیا تھا۔ ڈیوڈ کے پاپا بھی آرمی میں تھے، لیکن ہمارے گھر کے پاس والے گھر میں مسلمان رہتے تھے۔ وہ دیکھنے میں بہت بھلے معلوم ہوتے تھے، لیکن کسی نے اسرائیلی آرمی آفیسر کو کال کر دی۔ انہوں نے ڈیوڈ کے پاپا کو بلایا اور غدار قرار دے کر فوج سے نکال دیا۔ اس کے کچھ دنوں بعد کچھ لوگ آئے، ان کے منہ پر بلیک کلر کے رومال تھے اور جسم پر ایک جیسے یونیفارم۔ وہ ڈیوڈ کے پاپا کو ایک کمرے میں لے کر گئے اور ان سے مختلف سوالات کرنے لگے۔ ڈیوڈ جو پاس بیٹھا سن رہا تھا غور سے سننے لگا۔ پھر ان کو مار دیا۔ بڑا بیٹا بچانے کے لیے آگے ہوا، ظالموں نے اسے بھی قتل کر دیا اور ڈیوڈ کو اٹھا کر لے گئے۔ ڈیوڈ کی ایک چھوٹی بہن بھی تھی، مجھے آج تک نہیں معلوم کہ وہ کہاں ہے، لیکن کچھ عرصے کے بعد اسرائیلی آرمی کے کچھ لوگ آئے اور بتایا کہ ڈیوڈ کی ذمہ داری ہم اٹھاتے ہیں، اس کو پڑھانے کی، لکھانے کی، پالنے کی۔ اس کی جان کو مسلمانوں سے خطرہ ہے، اللہ بدبختوں کو غارت کرے گا۔ میرا گھر اجاڑ دیا۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، میں مسلمانوں سے سخت نفرت کرتی ہوں۔ ڈیوڈ چونکا۔ ماں ان کا حلیہ کیسا تھا؟ بتائیں ذرا، ان کا یونیفارم کیسا تھا؟ کیا پاپا کے وہ دوست ابھی زندہ ہیں؟ وہ کہاں رہتے ہیں؟ وہ ان سوالات میں کچھ جوابات تلاش کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کے ذہن میں اسرائیلی آرمی کی خفیہ تنظیم آ رہی تھی، جو کہ خصوصی کاموں کے لیے تشکیل دی گئی تھی، اور ان کے چہروں کو بھی دنیا سے چھپایا جاتا تھا۔ نہیں، وہ تو ایسے غائب ہوئے جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ وہ ہمیں اس رات کے بعد کبھی نظر نہیں آئے۔ ہاں، جب میں ان کے گھر گئی تھی تو بدبختوں کا سارا سامان بکھرا پڑا تھا۔ وہ آنسو صاف کرتے ہوئے بول رہی تھیں۔ خیر چھوڑو پرانی باتوں کو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے یہ ایک سازش ہو اور ان کو بھی ختم کر دیا گیا ہو، کیونکہ اگر مسلمانوں نے یہ سب کیا ہوتا تو وہ ڈیوڈ کو زندہ کیوں چھوڑتے؟ اور پھر ڈیوڈ بھی آرمی کے پاس کیسے آ گیا؟ میں نے بھی ان باتوں کو ٹٹولا نہیں ہے، مجھے تو یہی بتایا گیا، اور پھر ہماری آرمی ہم سے جھوٹ کیوں بولے گی؟ ماں آپ مجھے دوبارہ سے ان کا حلیہ بتائیں پلیز، جنہوں نے پاپا کو قتل کیا تھا۔ وہ اپنے موبائل سے تصویریں نکالتے ہوئے ماں کو دکھانے لگا۔ ایک تصویر پر یونیفارم اور نقاب میں سرخ بڑی بڑی آنکھیں اور ہاتھ پر بچھو بنا ہوا ٹیٹو دیکھ کر وہ چلائیں، یہی تھے، یہی تھے۔ تمہارے پاس یہ تصویریں کہاں سے آئیں؟ فتیقہ بھی چونک اٹھی کہ کیسے کرمنل مائنڈڈ بنانے کے لیے ڈیوڈ کو اور بہت سارے بچوں کو استعمال کیا گیا تھا۔ ڈیوڈ تو جیسے ساکت ہو گیا تھا۔ ماں اسے ہلائی جا رہی تھیں۔ بتاؤ ان کی تصاویر تمہارے پاس کیسے آئیں؟ یہ مسلمان ہیں، ان سے بچ جاؤ، یہ بہت ظالم ہیں، ان کے قریب بھی نہ جانا۔ سمجھ رہے ہو نا میں کیا کہہ رہی ہوں؟ ڈیوڈ میری بات سمجھ رہے ہو؟ وہ مسلسل ڈیوڈ کو ہلاتے ہوئے بول رہی تھی۔ ماں اس کے سر میں اپنی انگلیاں پھیرنے لگی اور ڈیوڈ جیسے ایک منٹ کے لیے سکتے میں آ گیا ہو۔ جی امی، یہ مسلمان نہیں ہیں، ہمیں فوراً یہاں سے نکلنا ہوگا۔ نہیں، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ہم کہاں جائیں گے؟ ماں چلائیں۔ ہم جہاں بھی جائیں گے یہاں نہیں رہیں گے، ہم سب ان کے نشانے پر ہیں، ہم ٹریک ہو رہے ہیں، ہم پر کبھی بھی حملہ ہو سکتا ہے۔ اس نے اپنا لیپ ٹاپ نکالا اور ریڈ سگنل دیکھ کر سمجھ گیا کہ اس کے جانے کے بعد کچھ تو ہوا ہے۔ جلدی سب اپنا موبائل سم توڑ کر پھینک دو اور موبائل بھی۔ میرے ساتھ چلو، ہمارے مجرم مسلمان نہیں ہیں، بلکہ کچھ انتہا پسند تنظیمیں ہیں جو ہمیں استعمال کر رہی ہیں، جن کا احسان مانتے ہوئے ہم آج تک دور دور رہے۔ ماں جلدی سامان پیک کر لو۔ اتنے میں باہر الارم بجنے لگے اور آرمی کی گاڑیوں نے اس کے گھر کے گرد گھیرا ڈال لیا۔ یہ کیا ہو گیا میرے خدا، یہ کیا ہو گیا؟ کچھ نہیں ہوتا، آپ عائشہ کو چھپا دیں، وہ عائشہ کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ ڈیوڈ کی ماں نے جلدی سے عائشہ کو چھت پر پانی کی ٹنکی میں چھپا دیا۔ ایک آفیسر اندر آیا اور سارے گھر کی تلاشی لینے لگا۔ کچھ بھی مشکوک چیز نہ ملنے پر وہ ڈیوڈ اور فتیقہ کو ساتھ لے جانے لگے۔ کیا ہوا ہے؟ مجھے ایسے کیوں لے جا رہے ہو؟ ڈیوڈ پوچھنے لگا۔ بیٹا چلو، تمہارا باپ تمہیں یاد کر رہا ہے، آفیسر بولا۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ تمہارے لیپ ٹاپ سے ہمارے دشمن کو سگنل بھیجے گئے ہیں، اور پھر تمہارا اچانک کسی کو بتائے بغیر غائب ہو جانا تمہیں مشکوک کر رہا ہے۔ ماں دور تک ڈیوڈ کی گاڑی کے پیچھے بھاگی۔ چھوڑ دو میرے ڈیوڈ کو، اس کو کچھ نہ کہو، مجھے لے جاؤ، چھوڑ دو اسے، خدا کے لیے، ہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ ڈیوڈ ماں کو تسلی دیتے ہوئے ہاتھ ہلا رہا تھا کہ ماں گر گئی۔ ڈیوڈ نے پورا زور لگا کر خود کو چھڑانے کی کوشش کی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے لیپ ٹاپ سے سگنل کیسے جا سکتے ہیں۔ وہ غور سے فتیقہ کو دیکھنے لگا اور فتیقہ ایسے بے فکری سے بیٹھی تھی جیسے کچھ نہ ہوا ہو۔ وہ سوچنے لگا، یہ بھی تو چال ہو سکتی ہے جیسے پاپا کو پھنسایا گیا تھا۔ کچھ دیر بعد گاڑی رکی اور انہیں لے جا کر ایک تنگ اور اندھیرے کمرے میں پھینک دیا گیا۔ فتیقہ تم ٹھیک ہو؟ ڈیوڈ نے پوچھا۔ ہاں، تم ٹھیک ہو؟ پتہ نہیں، فتیقہ کے پوچھنے پر ڈیوڈ نے جواب دیا۔
فتیقہ کو ایک لمحے کے لیے بہت برا محسوس ہوا کہ اس کی وجہ سے ایک انسان جو اپنی ماں کا واحد سہارا تھا اس حالت میں تھا۔ ایک لمحے کے لیے وہ مایوس ہو گئی۔ ڈیوڈ، کہاں ہو تم؟ ایک تو یہ تاریک کمرہ جہاں کوئی آواز نہ آ رہی ہے نہ جا رہی ہے، اور ایک تمہاری خاموشی۔ مجھے وحشت ہو رہی ہے۔ کیا تم میرے متعلق سوچ رہے ہو؟ تمہارا لیپ ٹاپ تو صرف میں نے استعمال کیا تھا۔ نہیں، میں اس اطمینان کے متعلق سوچ رہا تھا جو تمہارے چہرے پر تھا۔ اس کمرے سے زیادہ وحشت مجھے اپنے ماضی پر ہو رہی ہے۔ کاش میں بھی اپنے خدا کو اتنے قریب سے جان پاتا جتنے قریب سے تم نے اسے سمجھنے کی کوشش کی ہے، تو آج میں بھی تمہاری طرح مطمئن ہوتا۔ ڈیوڈ خود پر غصہ کرتے ہوئے بولا۔ ہو سکتا ہے خدا تمہیں اپنی طرف بلانا چاہتا ہو، تبھی تو ہم اتنے قریب ہو گئے، فتیقہ نے اسے امید دلاتے ہوئے کہا۔ میں نے ایسا کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ لوگوں کی زندگیوں میں اندھیرا ڈالنے سے میں اپنی زندگی اندھیروں سے بھر رہا ہوں۔ دیکھو تو میرا انجام، ایک کال کوٹری جہاں میں سسک سسک کر مر جاؤں گا، لیکن تمہارا انجام یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ڈیوڈ بولا۔ نہیں، یہ ہم دونوں کا انجام نہیں ہے، بلکہ آغاز ہے۔ دیکھو، کبھی زندگی نے ہمیں اتنی فرصت دینی تھی کیا کہ ہم ایسے ایک دوسرے کے ساتھ اتنا وقت گزار سکیں؟ وہ ڈیوڈ کو مایوس ہونے نہیں دینا چاہتی تھی۔ اچھا، اگر ایسا ہے تو میں خوشی خوشی اسی کال کوٹری میں ساری زندگی کاٹ لوں گا، ڈیوڈ مسکراتے ہوئے بولا۔ تمہیں اب مذاق سوچ رہا ہے؟ کیا تمہیں اندازہ ہے کہ ہم کہاں ہیں اور یہاں سے کیسے نکل سکتے ہیں؟ فی الحال میرا نکلنے کا کوئی ارادہ نہیں، لیکن اتنا اندھیرا کیوں ہے؟ یہ جیل شاید آفیسرز کے لیے خاص ہے، اس لیے آج تک مجھے اس کا وزٹ نہیں کروایا گیا۔ کچھ جگہیں گورنمنٹ کی خاص ہوتی ہیں، وہاں پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ یہ بھی کوئی ایسی ہی جگہ ہے۔ اتنے میں سمندر کی لہروں کی آواز سنائی دینے لگی۔ تم نے کوئی شور سنا؟ فتیقہ نے پوچھا۔ ہاں، یہ پانی کے شور کی آواز ہے، مطلب ہم پانی کے آس پاس ہیں۔ ڈیوڈ کی نظر ریڈ لائٹ پر پڑی۔ وہ کیمرہ تھا جو ان دونوں پر نظر رکھنے کے لیے نصب تھا۔ اوہو، سیکیورٹی، سامنے دیکھو، تمہیں کوئی ریڈ لائٹ نظر آ رہی ہے؟ ہاں جی، دیکھ چکی ہوں۔ تو پھر ایک طریقہ بتاؤں بات کرنے کا، ڈیوڈ بولا۔ ہاں، کیسے؟ فتیقہ نے پوچھا۔ ہاتھ کرو۔ ڈیوڈ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس پر خاموشی سے حروف سے لکھنے لگا۔ وہ اپنی انگلی سے عبارت تحریر کرتا اور فتیقہ اس کے لمس سے جان جاتی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، اور ویسے ہی فتیقہ اس کے ہاتھ پر لکھتی اور وہ جان جاتا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ ادھر سیکیورٹی کیمرے پر بیٹھے فوجی پریشان ہو گئے کہ ان کو اندھیرے میں اس لیے رکھا گیا تھا کہ دماغی طور پر پریشان ہو جائیں اور گھبرا کر کوئی ایسی بات کر دیں جو ان کی حقیقت کو آشکار کر دے، مگر سوائے کہکوں کی آوازوں کے کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح کہکے لگا رہے تھے، جبکہ اس حالت میں اچھے اچھے مضبوط اعصاب کے مالک لوگ بھی چلانا شروع کر دیتے تھے، اندھیرے سے گھبرا کر بچاؤ بچاؤ کی آوازیں لگاتے اور روتے بھی لگتے تھے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، جبکہ فتیقہ ڈیوڈ کی زندگی میں کسی روشنی سے کم نہیں تھی۔ اس گھپ اندھیرے میں بھی وہ اسے ہنسنے پر مجبور کر رہی تھی، اس کے لیے روشنی بن کر اندھیرے میں روشنی پیدا کر رہی تھی۔ تخیل کی روشنی انسان کو ظاہر سے بیگانہ کر دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔